يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم
صفات، تسبیحات، تمجیدات، تعلیلات، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، وڈیائی، یکتائی کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جس رب تعالیٰ نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا، وہی اکیلا اس ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر ہے۔ وہ گنج بخش، رنج بخش، دکھوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے والا، وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا، وہ اکیلا اللہ ہی چلا رہا ہے، نہ اس کے بنانے میں کوئی اس کا ساتھی، ساجی اور شریک ہے، نہ اس بنائے ہوئے نظام میں چلانے کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، انگنت بے حد و شمار لا تعداد درود و سلام ہوں آقا دو جہاں، امام کل، امام کائنات، امام اعظم، راہبر اعظم، خطیب اعظم، امام الانبیاء، امام الثقلین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت، بخشش اور مغفرت کی ڈھیروں دعائیں ہوں۔ حضرات صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے لیے جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ کی رحمت اور توفیق سے ہم تک یہ دین حدیث پہنچا۔ سابقہ جمعہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ شجر کاری کے حوالہ سے درختوں کو لگانا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب اور صدقے کا کام ہے۔ ہم نے کچھ عام فام مثالیں اور باتیں بھی ذکر کی تھی تاکہ بات اچھی طرح آسانی سے سمجھ آ سکے۔ آپ دیکھ بیٹا آرام سے بیٹھ جائیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، اب بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ، چاہے اس کے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، گدا گاڑی ہے، رکشہ ہے، جو بھی ہے، کچھ بھی نہ ہو، کسی قسم کی سواری نہ ہو، 11 نمبر گاڑی تو اللہ نے ہر بندے کو دی ہے جو معذور نہیں ہے، جس کے پاس چلنے کے لیے ٹانگیں موجود ہیں۔ خود اپنے آپ کو اور ہر قسم کے سائیکل، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، جو بھی ہو، رکشہ ہو، گدا گاڑی ہو، بندہ کوشش کرتا ہے اس کو درخت کے سائے میں لگائے، اور خود بھی 11 نمبر گاڑی پہ چل کے دور سے بھاگتا ہوا، گرمی سے بچتا ہوا درختوں کا سایہ تلاش کرتا ہے۔ بات ایسے ہے یا نہیں؟ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جن درختوں کے سائے میں ہم گاڑیاں لگاتے ہیں، خود بھی جا کے ان کے نیچے سستاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ درخت بھی لگائے ہیں؟ کیا ان لگے ہوئے درختوں کی ہم نے کبھی حفاظت کی ہے؟ اللہ نے ضرورت کے لیے پیدا کیے ہیں، ان سے پھل ملتا ہے، طرح طرح کی غذائیں میسر آتی ہیں، سایہ بھی، لکڑی جلانے کے لیے بھی، لیکن بالکل ہی اس کو جڑ سے ختم کر دینا، نام و نشان ہی مٹا دینا، ترقی کے نام پر روڈ بننے لگا ہے جی، اب ٹاؤن بننے لگا ہے، اب یہ مارکیٹ بنے گی، اب کارخانہ، فیکٹری اور مل یہاں پہ لگے گی، یہ ساری چیزیں لگ گئی ہیں، کارخانے، فیکٹریاں، ملیں، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں توانائی کے حوالہ سے، بجلی گھر بنائے جاتے ہیں، کوئلے پہ، ایندھن پہ بجلی گھر بن رہے ہیں درختوں کو جلا کے۔ جن درختوں نے اس ماحول کو، اس فضا کو، معاشرے کی یہ جو ہمارے ارد گرد جس میں ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن سے بھرنا تھا، اس میں سے گندی گیسیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر زہریلی گیسیں، مادے ان درختوں نے جذب کرنے تھے، ہمیں آکسیجن فراہم کرنی تھی، ہم نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ باقی ٹھیک ہے، ترقی ہو رہی ہے، وہ کام بھی ہوتے رہیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ معاملات بڑھتے رہیں گے، جیسے جیسے آبادی بڑھے گی، ذرائع آمدن بھی بڑھیں گے، معاملات، رزق کے وسائل بھی بڑھ جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فطرتی نظام کو درم برم کر کے رکھ دیں، اپنے لیے تباہی کا سامان خود خریدیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ اگر سمجھ میں آ جائے
کہ ہم خود اپنی جان کو بھی درخت کے نیچے پہنچاتے ہیں، اپنی سواری کو بھی لگاتے ہیں، کبھی درخت بھی لگائے ہیں، کتنے درخت لگائے ہیں، کتنے لگانے کے بعد ہم ان کو پانی دیتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سنایا تھا۔ کئی طرح کی احادیث اس حوالہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کوئی بندہ کھیتی باڑی اگاتا ہے، فصل اگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، اس درخت سے کوئی مخلوق میں سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ درند چرند پرند، جس صورت میں ہو، جس کو فائدہ پہنچے اس لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہے۔ ویسے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح مسلم میں جب آدمی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، سارے اعمال ختم۔ آپ دیکھیں میرے سانس چل رہے ہیں، میں بات بھی کر رہا ہوں، میں عمل یہ جمعہ پڑھانا، خطبہ دینا، یہ بھی ایک عمل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دیگر گھر کے کام کاج، کاروبار، کھیتی باڑی، نیکی کے کام، دین و دنیا کے سارے کام، عمل کام کو کہتے ہیں۔ کام اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، حلال کام بھی ہے، حرام کام بھی ہے۔ جب انسان کی سانس کا سلسلہ ختم، اعمال منقطع، اب وہ خود نہا نہیں سکتا، خود اپنے کپڑے اتار کے نیا لباس پہن نہیں سکتا، دوسروں کا محتاج ہے، پڑا ہے لاشا بے جان، اس کے کاٹ کے کینچی سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، غسل کوئی دے رہا ہے، پردے کا خیال رکھیں جی، درمیان میں کپڑا ڈالیں، میت کی بے پردگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، فلاں نہ ہو، سارے لوازمات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اسے نیا کفن کا جوڑا بھی دوسرے پہناتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب، اس کے ورثاء۔ پھر وہ اپنی اصلی منزل ٹھکانے قبر تک خود چل کے جا بھی نہیں سکتا۔ ایک رکشے والے نے بڑی پیاری بات لکھی تھی، پچھلے دنوں میں مدرسہ کو کلاس لینے کے لیے جا رہا تھا، بڑے جلی روڈ میں رکشے کے پوری سائڈ پہ کہنے لگا کہ اتنی سی جگہ قبر اور کفن کے لیے اتنا لمبا سفر، اتنی سی جگہ قبر اور کفن کے لیے اتنا لمبا سفر، ساتھ ہی کیوری سوالیہ نشان ڈالا ہوا تھا۔ ہماری منزل تو آخرت ہی ہے نا، جو بھی دنیا میں آیا ہے، دنیا میں آنا جانے کی دلیل ہے۔ اب ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، بڑی اچھی جگہ ہے، بقعۃ الارض میں، زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے اچھے ٹکڑے اگر اللہ کی زمین پہ ہیں، اللہ کے گھر یہ مساجد ہے، ان کو بہترین جگہ قرار دیا گیا ہے، اور بدترین جگہ بازار قرار دے دیے گئے ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں وہ بری اور بدترین جگہ قرار دے دی گئی، ان میں کسی نے جانا نہیں، دنیا کے معاملات نہیں کرنے، انہیں بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں کس انداز میں، شریعت کے اصول و قوانین کو ملحوظ خاطر رکھ کے وہاں بے حیائی، بے پردگی، فحاشی نہ ہو، فراڈ، دھوکہ، فریب نہ ہو۔ ان بازار میں ضرورت کے تحت جانا جائز ہے، وہاں کام کرنا، ضروریات زندگی، تجارت کرنا، اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، لیکن اس کو عمومی اعتبار سے بدترین اس لیے قرار دے دیا گیا، وہاں زیادہ دھوکہ دہی، یہ معاملات، بے پردگی، فحاشی، اس طرح کے معاملات، کئی لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، نحوست کی وجہ سے بدترین کہا گیا۔ اور مساجد جو اللہ کے گھر ہیں، دنیا کے بہترین ٹکڑے ہیں، یہاں بھی ہم آتے ہیں تو ہمارا آنا جانے کی دلیل ہے کہ اب جمعے کا وقت ہے، اس کے لیے آئیں، آپ گھر چلے جائیں گے، پھر عصر کے لیے آئیں گے، عصر کے لیے آئیں آپ جانا، یہ تو پکی بات ہے۔ جس طرح صبح سورج طلوع ہوتا ہے، وہ پیغام لے کر آتا ہے، زمین سے میرا وجود بڑا ہے، ہم انسانوں سے بڑا نہیں بلکہ کس سے؟ زمین اتنی بڑی زمین، 70% پانی ہے، باقی خشکی ہے، سمندر ہے، براعظم ہے، پہاڑ، صحرا، جنگلات، دریا، سارا کچھ اس زمین میں شامل ہے۔ اس ساری زمین کے باوجود وہ سورج جسامت میں سے کہیں بڑا، کہیں یہ زمینی سیارے اس میں سمو جائیں، اتنا بڑا وجود لے کر آتا ہے۔ پیغام کیا دیتا ہے؟ میں آیا ہوں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا، مجھے بھیجا، جس مقصد اور ڈیوٹی کے لیے میری ذمہ داری لگی، میں وہ مقصد اور ڈیوٹی پورا کر کے اپنے وقت پہ، اپنے مدار پہ گھومتا ہوا
مشرق سے آیا ہوں مغرب میں غروب ہو جاؤں گا۔ کل قیامت کا دن آئے گا جب مجھے اللہ اجازت ہی نہیں دے گے، جب سجدہ کرنے کے بعد واپس مشرق کی طرف جانے کی اجازت نہیں ملے گی، رات لمبی ہو جائے گی، وہ پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ اسی طرح چاند ہے، چاند بھی اتنے بڑے وجود اور جسامت والا آتا ہے پیغام لے کر، پہلی رات کا چاند، دوسری کا، یہ رمضان کا چاند آ گیا، یہ ذی القعدہ کا، شوال کا، آگے ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوگا، وہ بھی چلا جائے گا، دن آتا ہے ختم، رات آتی ہے ختم، پھر دن آ گیا۔ یہ آنا جانے کی دلیل ہے، ہم بھی آئے ہیں، جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس لیے اپنے حصے کا کوئی کام تو کر جائیں کسی حوالے سے، ہمارے بدن سے، ہمارے وجود سے، ہماری جان سے، ہماری روح سے، ہماری اولاد سے، ہماری صلاحیتوں سے، ہمارے روپے پیسے سے اللہ کے دین کا فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو، فلاح و بہبود اور بہتری کے کام ہوں جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاثہ، سارے کام عمل ختم، جب زندگی کی ڈور کٹ گئی، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب غیروں کا محتاج ہے، اپنی قبر میں غیروں کے کندھے پہ جائے گا، خود حرکت بھی نہیں کر سکتا، وہ قبر میں دفنا کے مٹی ڈال کے آ جائیں گے، اب عمل تو نہیں کر سکتا، مہلت مدت جو اللہ نے دی تھی، وقت دیا تھا، نعمت دی تھی، وہ واپس لے لی وقت مقررہ پر، جب وقت مقررہ آ گیا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی آگے بھی نہیں، ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، دنیا بھر کے حکماء، اطباء، ڈاکٹر حضرات جمع ہو جائیں، دنیا بھر کی سہولتیں اور مشینریاں آ جائیں، ایک سیکنڈ اور لمحہ بھر کے لیے زندگی جو موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے اس میں تبدیلی اور فرق نہیں لایا جا سکتا، وہ جان تو ہر کسی نے لے لی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ہیں جن کا اجر و ثواب بندے کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ پہلے نمبر پر الا من صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ ہے، اس صدقہ جاریہ کی کئی صورتیں ہیں جن میں ایک صورت درختوں کا لگا جانا، فصلوں اناج کا بونا، جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے، وہ درخت لگائے جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 1 2 5 10 20 مرتبہ نہیں بلکہ 59 مرتبہ مختلف قسم میں، مختلف انداز میں درختوں کا ذکر کیا ہے، ان میں پھلدار درخت، ان کا زیادہ تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان درختوں میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ان درختوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دے دیا ہے۔ جو ہم بلا وجہ بغیر ضرورت کے درختوں کا قتل عام کرتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کی قدرت کی نشانیاں مٹانا چاہتے ہیں، ہم خود اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، روڈ بنانا ہے، ٹاؤن بنانا ہے، درخت کاٹنے پڑتے ہیں، لیکن ایک کاٹے، ایک کے بدلے میں 10 سے 20 لگائے جائیں، ان کو کتنا عرصہ لگے گا، یہ بڑے ہوں گے۔ وہ بڑا تناور درخت تھا جو 18 سے 20 لوگوں کو صاف ستھری فضا، ہوا مہیا کرتا تھا، آکسیجن دیتا تھا، ہم نے چند لوگوں میں آرا لگایا، کرین لگائی، اکھاڑ کے ادھر پھینک دیا، یہ ہم نے اپنے لیے ہلاکتوں کا سامان کیا ہے۔ اب ہمارے علاقوں سے لوگ جاتے ہیں، کوئی مری جا رہا ہے، کوئی ایبٹ آباد جا رہا ہے، کوئی آزاد کشمیر کے علاقوں میں جا رہا ہے کہ وہاں ٹھنڈ ہے، ٹھنڈا ماحول ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، صاف ستھری فضا ہے، اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ وہاں درختوں کی کثرت ہے، درختوں کی بہتات ہے، جنگلات ہیں جن کی وجہ سے وہاں جو ٹمپریچر ہے وہ انتہائی نارمل ہے، اچھا فضا، بڑی پر مغز فضا ہے، وہاں جا کے بندہ دلی سکون محسوس کرتا ہے۔ ہم نے تو درختوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ بات وہی ہے، کاٹنے کے لیے سب تیار، ان سے فائدہ لینے کے لیے ہم سب تیار ہوتے ہیں، ہم خود بھی سائے کی تلاش میں بھاگتے ہیں، اپنی سواریوں کو بھی سائے میں لگاتے ہیں، لیکن درخت لگانے کی ضرورت کوشش نہیں کرتے۔ یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، بندہ دنیا سے چلا جائے، درخت لگائے ہوئے ہوں، پھلوں والے درخت، سایہ دار درخت لگے ہوں، اللہ کی مخلوق ان سے فائدہ اٹھاتی رہے، ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چور کھا جائیں ہماری فصلوں سے، کھیتی باڑی سے،
अनाज से, गले से, कोई रागीर ले जाए, बगैर पूछे कोई ले ले, परिंदे खा जाएं, जानवर खा जाएं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे लिए सदका है, फ्री में सदका। जब बंदा इस नीयत और इरादे से लगाएगा फिर तो अजर व सवाब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितनी उस पर मेहनत होगी वो बढ़ता रहेगा, अजर व सवाब में भी इजाफा होता रहेगा। हम तो पहले नेकियों से हाथ धोए बैठे हैं, कोरे हैं, हमारे हाथ नेकियों के हवाले से कोरे हैं, पलड़े खाली पड़े हैं, नेकियों के मैदान खाली पड़े हैं, गुनाहों के मैदान लदे हुए हैं। अगर जानवरों पे वो बोझ ला दिया जाए हमारे गुनाहों का, वो भी नहीं उठा सकेंगे, इतने गुनाह हैं। वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिनकी इस्लाम से पहले की ज़िंदगी भी गुनाहों से पाक, ज़िना से पाक, शराब नोशी से पाक, इस्लाम के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर फारूक, दीगर कई सहाबाए किराम ज़माना जाहिलियत में भी गुनाह से दूर रहा करते थे, लेकिन आखिरत की इतनी फ़िक्र, अल्लाह के राह में खर्च करने की, नेकी के कामों की, नमाज की, रोज़े की, ज़कात व सदक़ात की, हज की, दीगर कामों की, लोगों की भलाई की, फलाह व बहबूद की, एक दूसरे का अच्छा और भला सोचने की इतनी फ़िक्र अमीरुल मोमिनीन थे। वक़्त के खलीफा 22.5 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। क्या था, अपने हाउस में बैठते आराम से, सिपाह सालार थे, जनरल थे, फौज थी, लश्कर था, सब कुछ थे, सहूलतें भी थी, सारा कुछ। इस्लाम दूर दूर तक फैल चुका था। कैसर और किसरा जो सुपर पावरें थी, जो अपना पूरी दुनिया में लोहा मनवाने की कोशिश करते, बड़ी बड़ी बढ़के मारते, बड़ी बड़ी बमतियाँ कसते थे कि ये कमज़ोर से मुसलमान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मुट्ठी भर लोग लेकर गरीब गुरबा हमारे यहाँ पर कब्ज़े की बातें करते, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना सुनाते हैं कि अल्लाह वाज़े फ़तह देगा। फिर अल्लाह ने फ़तह दी। वो कैसर और किसरा, वो रूम, वो फारिस की ख़जाने अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सहाबे किराम के कदमों में ढेर कर दिए। लेकिन नहीं, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों का गश्त लगा रहे हैं, गवर्नरों को ये आर्डर जारी किए जा रहे हैं, तुर्की घोड़े पे, अच्छी नस्ल के घोड़े पे सवारी नहीं करनी, बारीक और उम्दा लिबास नहीं पहनना, छना हुआ आटा नहीं खाना, ये सहूलतें नहीं अपनानी, कहीं तुम में गुरूर व तकब्बुर ना आ जाए। अल्लाह की कसम, उस दौर के गवर्नर, इलाके के सरबराह और बड़े जो थे, काजी और कुज़ात थे, गवर्नर थे, वो सहूलतें ये हमारे वाली इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जो अल्लाह ने हम पर नेमतें निशावर की हैं। पहले दौर के बादशाह थे, हम तो बादशाहों से तो आला ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो पंखे चलाते उनके खादम, हम पे अल्लाह ने पंखे लगाए हुए हैं, एसी हैं, एयर कूलर हैं, क्या क्या नेमतें हैं। वो नीचे अपनी मसनद को, अपने पलंग को, बैठने की, लेटने की जगह को नरम करने के लिए क्या कुछ करते थे, रुई के साथ, ऊन के साथ, किस किस तरह की कोशिश। हमारे पास बेहतरीन मैट्रेस हैं, फोम हैं, इतने इतने बड़े गद्दे, आराम सुकून की ज़िंदगी, बादशाहों वाली ज़िंदगी। खजूर उस इलाके का फल था, लेकिन किस्मत से चंद खजूरें एक वक्त की खाने को मिलती। सहाबाए किराम ने गुठलियाँ तक चूसी, सफ़र में है, काफिला जा रहा है, एक खजूर, आधी खजूर, गुठलियाँ चूसने पे बात आ गई। गुठलियाँ चूस के कितना रस निकलेगा, उनमें कौन सी मिल्क शेक की फैक्ट्री लगी हुई है गुठली में, थोड़ा सा चूसने से रस खत्म हो जाता है। दरख्तों के पत्ते खाए, बकरियों की तरह पेशाब की जगह, खाने की जगह मेहंदियाँ किया करते थे। हमें तो एक दिन भी ऐसी भूख नहीं आई, हमें से कोई बंदा अल्लाह को गवाह बना करके एक दिन ऐसी भूख हम पे आई हो, अल्लाह की कसम नहीं आई होगी। अल्लाह का शुक्र है, इलाके में कुछ बड़े गरीब लोग भी हैं, मजबूर भी हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेवा औरतें हैं, सफ़ेद पोश हैं, लेकिन उन्हें भी अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता रहता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबियों के सरदार और इमाम, हम उनके पाँव से उठने वाली खाक उस पर भी कुर्बान, हम तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। हम तो ज़मीन के कीड़े मकोड़े हैं। सहाबाए किराम, कहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुताहरात के घरों में कई के दिन चूल्हा नहीं जला करता था। आपने वो वाक़या सुन रखा होगा। 2 खजूरें थी, एक औरत आई सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, 2 बेटियां थी उसके साथ।
کچھ کھانے کے لیے طلب کیا، وہ 2 کھجوریں گھر سے اٹھا کے دے دی۔ ماں کی ممتا دیکھیں، امی عائشہ صدیقہ کی تڑپ دیکھیں، ماں نے 1 کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو دے دی۔ انہوں نے کھا کے پھر ماں کے آگے ہاتھ بڑھا دیا، ماں بھی بھوکی تھی، پھر وہ اپنا حصہ بھی بچیوں میں بانٹ دیا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبت دیکھ کے رونے لگی، یہ ماں کی ممتا دیکھ کے تڑپنے لگی۔ ہماری ماں نے بھی ہمیں ایسے ہی پالا ہے۔ اب تو سہولتیں بہت آ گئی ہیں، کچھ وقت پیچھے چلے جائیں، اس دور سے کچھ پیچھے چلے جائیں، کیسے حالات تھے، ہمارے گھروں کے حالات بھی بڑے ناقص اور کمزور تھے۔ مائیں گھر کے کام کرتی، جانوروں کو بھی سنبھالتی، کھانا بنانا، سارے معاملات کرنے، بچوں کو سنبھالنا۔ غربت کے دن تھے، انہوں نے بھی اپنے منہ سے نوالے نکال کے ہمیں دیے ہیں۔ آج ہم بڑے ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں ہم ایسے ہی پیدا ہوئے تھے، شاید ہم 9 ماہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہے، ہم اس مشقت والے راستے سے گزر کے شاید نہیں آئے، ہم آسمان سے اسی طرح بڑے گرے تھے، ہم اپنے بستر بشار سے خراب نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ایسے نوجوان دیکھے ہیں ماں باپ کو گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے سامنے بھینس جیسی بڑی بڑی آنکھیں نکالتے ہیں، انہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور ظالم انسان، یہ ماں باپ تو ہیں جو تجھے زمین پہ لائے ہیں، جب یہ نعمتیں نہیں ہوں گی تب قدر ہوگی۔ اللہ کی قسم یہ رحمتوں کے برکتوں کے بزرگ ڈیپو ہیں، ڈیپو۔ اللہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرماتے ہیں، ان کی دعا رد نہیں کرتے۔ اگر والدین کو دکھی کرنے والا انسان ان کے منہ سے بے دردی کے ساتھ کبھی انجانے میں بددعا نکل جائے، بندے کی دنیا آخرت تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہیں۔ 20 مثالیں اور واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا موضوع تھا اپنے حصے کا کام کر جائیں گے، اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں گے، مساجد کی شکل میں، مدارس کی صورت میں، نیک کاموں کی صورت میں، پانی پینے کا بندوبست کر جائیں لوگوں کے لیے۔ کوئی مسافر خانہ دھوپ والی جگہ ہے وہ تعمیر کریں، کثرت سے پھلدار درخت لگائیں، پھلوں والے، پھولوں والے، سائے والے درخت لگائیں، ہمارا ماحول بھی بہتر ہو، ہماری صحت بھی بہتر ہو۔ یہ بات بھی ہمارے ماحول معاشرے میں، ہم بھی ذمہ دار لوگ ہیں، دیکھتے ہیں کچھ بڑوں میں، بزرگوں میں یہ بات ہوتی ہے، آم کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے، کوئی اور لیمو وغیرہ کا درخت ہے، یا ہمارے علاقے میں بیر وغیرہ کے جو درخت ہوتے ہیں، بیری کے، اس طرح کے جو پھلوں والے درخت ہوتے ہیں، کوئی لینے آ جائے اسے بڑی بڑی گالیاں بھی دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ کیا جاتا ہے جامن کا، آم کا درخت کٹوا دیا جاتا ہے، امرود کو جڑ سے پھاڑ دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ آتے ہیں جی لوگ لے جاتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ، ہماری فصل ضائع کرتے ہیں۔ آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی پہ یقین ہونا چاہیے۔ چور کھا جائیں، چکار کھا جائیں، جو مرضی لے جائیں، کوئی انسان مسافر ہو یا نہ ہو، علاقے کا ہو یا نہ ہو، جو مرضی کھائے، پوچھ کے کھائے، بغیر پوچھے کھائے، وہ معاملہ اس کا عمل اس کا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کے حق میں وہ صدقہ جاریہ لکھا جائے گا، وہ درخت پھل دیتا رہے گا، سایہ دیتا رہے گا، آپ کے کھاتے میں، اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ جو ثواب جاری رکھیں گے۔ علم جنتفع بہ، علم اس کو سیکھنے سکھانے میں تعاون کیا، جس صورت پہ خود اپنے شاگرد پیدا کر گیا، لوگوں کی اصلاح کر گیا، جب تک نیکی کا سلسلہ چلتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑی بندے نے، وہ نیک اولاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرے گی اپنی جگہ پہ، نمازیں پڑھے گی اپنی جگہ پہ، والدین کو اجر و ثواب ضرور ملے گا، لیکن ایک خاص بات جو ذکر کی، او ولد صالح یدعو لہ، جو نیک اولاد اس کے حق میں دعا کرے گی، یہ اجر و ثواب اور عمل کے ڈیپو منقطع ہونے کے باوجود اس کے کھاتے میں یہ اکاؤنٹ ہوتے رہیں گے، یہ کھاتا نیکیوں کا بڑھتا رہے گا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو نیکی کے کاموں پہ لگائیں، خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، مسجد میں، مدرسہ میں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو دینا ہو، بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں، گھروں میں ڈبے رکھیں، غریبوں کے لیے، مساجد و مدارس کے لیے، نیک فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے، درخت لگانے کے لیے، پانی کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں خود بھی ان میں حصہ ڈالتے رہے، روزانہ
روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں. خود آگے ساون کا موسم آ رہا ہے, یہ درخت لگانے کا موسم ہے. اللہ کی قسم ہمارے ماحول کو بڑی ضرورت ہے ان درختوں کی. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت خود خریدی ہے. ان کو ختم کر کے کاٹ کے یہ صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں. جو مرضی کھاتا ہے, لگا ہو درخت پھل والا تبھی کوئی آتا ہے. اگر کسی کے پاس درخت ہی نہ ہو, کسی نے اس کی طرف منہ ہی نہیں کرنا, اس ڈیرے پہ اس زمین کی طرف دیکھنا تک نہیں ہے, وہاں درخت سایہ دار ہوں گے, پھلدار ہوں گے. اللہ کی مخلوق آئے گی, لوگ اور انسان فائدہ اٹھائیں گے. پھلوں سے اٹھائیں, سائے سے, جانور ہیں, پرندے ہیں, دیگر مخلوقات ہیں. اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ بہترین صدقہ جاریہ ہم اپنے لیے چھوڑ جائیں. اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں, کم از کم ہمارا ایک ایک بچہ 10 درخت لگائے. اگر زمین نہیں, اپنی کوئی بات نہیں, گھر کا ذہن ہے وہاں لگائیں, گھر کے باہر لگائیں, اس کو باہر لگائیں. بچوں کو کہیں اس کی رکھوالی کریں, بیٹا یہ نیکی کا کام ہے, یہ اجر و ثواب کا کام ہے. یہ درخت بڑا ہوگا, سایہ دے گا, یہ پھل دے گا, پرندے کھائیں گے, لوگ کھائیں گے, اللہ ہم سے راضی ہوگا, اللہ خوش ہوگا. جب بچوں کی ایسی تربیت کریں گے, ہم دیکھ لیں ہمارا ایک ایک بچہ 5-10 درخت لگائے, کہاں تک بات پہنچ جائے گی. یہ گرمی کی شدت بھی نہیں رہے گی, یہ نیکی کا ماحول اور فضا بھی قائم ہوگا. کاٹنے کی بجائے درخت لگانے کی سوچ ہونی چاہیے. ضرورت کے مطابق کاٹے جا سکتے ہیں, لیکن ایک کٹے اس کے بدلے 10 سے 20 درخت لگیں, بات تب بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں, صدقہ و خیرات والے کام ہیں, ان میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما کے ہماری زندگی کو بہتر بنائے. ہماری دنیا بھی اللہ بہتر کرے, آخرت بھی بہتر کرے. ہم اپنے حصے کا کوئی کام کر جائیں, ہماری اولادیں اس راستے پہ لگ جائیں, نیکی کے راستے پہ. ہماری جان سے, مال سے, اولاد سے اللہ کے دین کو, لوگوں کو, مخلوق کو فائدہ ہونا چاہیے. واقعی